رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذريته أجمعين أما بعد. آپ حضرات نے بعض بزرگوں کے تذکرے کی فرمائش کی اور میرے اشعار کی فرمائش کی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وقت کا جو اہم مسئلہ درپیش ہے اس کو سب سے پہلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور جب بھی کچھ کہا جاتا ہے تقریر کے لیے یا کسی کے لیے تو وہی سب سے پہلے سامنے آ جاتا ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ دین جس کے اوپر ہم الحمدللہ سے قائم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے ثابت ہے اور نبی کریم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس کے لیے بہت بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں. یہ خطرات تو بہت دن سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو قوم میں غفلت کا مرض اس قدر شدت سے پھیلا ہوا ہے کہ ان کو اس کا احساس ہی نہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال بہت اہم ہے، خود میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا اور میں نے اس کے متعلق لکھا بھی اور بعض لوگوں نے یہ سوال مجھ سے کیا بھی. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مدت دراز سے دین کی تبلیغ اور اشاعت کی کوششیں اور اصلاح حال کی کوششیں خوب کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے اور شدت کے ساتھ ہو رہی ہے. اب ذرا خیال فرمائیے، اسی صدی کے اندر ایسے ایسے بزرگ اور ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں اور آج بھی بہت سے حضرات موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک شخص نے ایک بڑی جماعت کا ایسا کام کیا ہے. جن حضرات کو میں نے خود دیکھا ہے، اکثر ملاقاتیں کی ہے، ان میں سے چند نام لیتا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پیر مرشد تھے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ چار بزرگ تو ایسے ہیں جن کے بہت قریب سے میں نے دیکھا اور ملاقاتیں رہیں. اور ابھی حال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کو بہت قریب سے دیکھا ملاقات ہوئی. ان حضرات کے متعلق یہ بات عرض کروں، چاہے ان کا کتنے ہی مخالف شخص ہو، لیکن اس بات کو اسے اقرار کرنا پڑے گا اور اقرار کرتے ہیں کہ بڑے مخلص سے اور دنیا ان کے پاس سے ہو کر نہیں گزری تھی. اس کے ساتھ ساتھ دین کی فکر اس شدت کے ساتھ ان کو تھی اور دین کی اشاعت اور اس کی نصرت کا جذبہ کہ وہ بھی اس کا بھی اس کے مخالفین شدید سے شدید مخالفین ہے قرار کرتے ہیں. اس میں جو ایک واقعات میں بیان کر دوں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت میں نے خود دیکھی ہے. بہت ضعیف الجسم آدمی تھے وہ، اور پھر بیمار بھی ہونے لگے، آخر بیمار بھی رہے. بعض اوقات وہ اس قدر اتنی تقریر کرتے تھے اور اس پر زور پڑتا تھا. ایک تو بات یہ تھی کہ قوت بیان بہت کم تھی ان میں، اپنے نافذ ضمیر کو پورے طور پر فصیح زبان میں بیان کرنا ان کو دشوار تھا. دوسرے خزابت کرتے تھے کہ تم کہہ دو. اور جب کہنے آتے تھے تو وہ مجھے ایک حدیث یاد آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے تو وہ بعض لوگ کہیں لکھتے لیتے ہو سکا تھا کاش آپ خاموش ہو جاتے. تو وہ حدیث میری سمجھ میں آئی ان کی حالت دیکھ کر کے، غالباً یہی کیفیت ہو جاتی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تو صاحب کرام سوچتے ہو کہ آپ کو تکلیف بہت ہو رہی ہے، اس میں خاموش ہو جاتے تو اچھا تھا، آرام فرماتے. تو میں نے یہ حالت خود دیکھی ہوئی تھی کہ اندیشہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی میں جذبات کی شدت وفور کمزوری کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جائے، ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ جائے، کوئی رگ کھل جائے دماغ کی، یہ کیفیت ہو جاتی تھی ان کی. اخیر وقت تک ان کی کیفیت رہی. مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا اس بارے میں. مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے اور یہ بیماری تھی ان کی آخری بیماری تھی، مرض وفات تھا. بہت کمزور ہو گئے تھے، پڑوں کو لیٹے ہوئے تھے. کوئی صاحب آئے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اور صاحب دوسرے بیٹھے تھے. کچھ تذکرہ ایسے آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے حالات کا، زب و حالی، ایک طرف ان کے مصائب اور پریشانی اور خطرات، اور دوسری طرف ان کے دینی انحطاط، یہ ساری چیزیں ہو رہا تھا. تو معاشی کا اس کا تذکرہ آیا تو دوسرے صاحب کہنے لگے کہ ہمیں کیا مطلب، تو اسے ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے اور جیسا کریں گے بھریں گے، ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے. تو مولانا باوجود کمزوری کے اٹھ بیٹھے. کہنے یہ بات کیا کہی آپ نے، امت محمدیہ کہ ہمیں تو فکر ہے، ہم کو تو آخری دم تک فکر رہے گی. یہ کیسی بات کہی آپ نے کہ ہم کو کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے. اور اس ایسے بیٹھے کہ اندیشہ لوگوں کو ہوا کہ ایسا نہ ہو جھٹکا اٹکا لگ جائے، کمزور بہت ہو رہے ہیں، کہ اسی میں سانس اکھڑ جائے، خاتمہ ہو جائے. اور بہت اس بات کے ساتھ نے کہا. دوسرا واقعہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ ان کا مرض وفات تھا، بہت کمزور ہو گئے تھے. ڈاکٹروں نے 80 سال سے زیادہ عمر گزر چکی تھی، 83 سال انتقال ہوا، اور بیمار تھے بہت دن سے. تو ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ یہ زیادہ بات چیت بھی نہ کرے، اور اٹھنے خبر تھی نہیں ان کی، سہارے سے اٹھائے جاتے تھے. تو ایک صاحب آئے، کوئی روزگار تھے، انہوں نے کہا کچھ آئے تو کچھ حقوق سبات تھے، بلایا ان کو، کہا بیٹھیے، پیش کیے. اور آپ نے کہا مولانا نے خدان سے کہ تکیہ لگا کے مجھے بٹھا دو. بیٹھ گئے، 1 گھنٹے تک تقریر کرتے رہے. پھر اس کا حال ایسا ہو گیا کہ تیماردار یہ سمجھے قدام کے اب وقت آخر ہے. خیر کچھ افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو ڈاکٹر منع کیا، اتنے کمزور ہو رہے ہیں. وہ بیٹھ کر رہے تھے، وہ آپ جواب خود نہ دیتے، کسی کے پاس بھیج دیتے. وہ کہا کہ بھائی دین کا کام نہ ہو تو زندگی سے فائدہ کیا. یہ کہا. تو یہ حضرات ایسے فکر کرنے والے تھے، دین کی فکر تھی. اور اب دیکھیے آپ کی تبلیغ جماعت کا کام تقریباً 30 سال ہوئے، تو بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ. جب حساب لگایا گیا تھا کہ تبلیغ جماعت کے کم از کم 12,000 افراد ہر سیکنڈ، ہر منٹ پر بھی فرض کیا جائے 24 گھنٹے میں، تو 12,000 افراد کا اوسط پڑتا تھا کہ ہمیشہ گھر سے باہر ہوتے تھے. اور تقریباً 2 کروڑ روپے سالانہ کا خرچ تھا ملا کر. میں نے ایک مرتبہ حساب لگایا. اس کے علاوہ بھی بہت سے حضرات ذاتی طور پر کچھ ہم بنے، کچھ لوگ دین کے کام میں، دین کے ساتھ میں اصلاح حال کے لیے برابر کوشش کرتی ہے. یہ کوششیں ہو رہی 100%. اور دینی لٹریچر جتنا اس صدی میں شائع ہوا ہے، شاید کسی صدی میں 1400 برس میں شائع نہ ہوا ہو. بڑی کثرت سے کتابیں شائع ہوئی. تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا، مدت تک رہا، مختلف اضطراب رہا، پریشان رہا کہ اس کا کیا جواب ہے. اتنی کوششیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کیا اور سب کچھ یہ فرض کیجیے جب تبلیغ جماعت کا مسئلہ 12,000 فی لمحہ، وہ 12,000 فی لمحہ چھوڑ کر کے 12,000 یومیہ،
12,000 یومیہ آدمی جو ہے تبلیغ کے لیے، اصلاح حال کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف، دین رجحان میں پیدا کرنے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے موجود رہتے ہیں، ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ اوسط لگائیے کہ 12,000 کم از کم ایک دن میں ایک آدمی، ایک شخص کو دین کی طرف رجوع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کتنے آدمی ہوئے؟ اس وقت میں 60 برس ہو چکے تھے تحریک کو چلتے ہوئے، 60 برس ہو چکے تھے۔ تو کتنے آدمی ہوئے اتنے؟ کسی کو ہوئے، اور اب تک دیکھیے کتنے ہو گئے۔ اس قدر گیا اس میں ایک احتیاط کرنے کے باوجود تعداد میں اتنی تعداد ہوتی ہے، کتنے کو ہوگی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم میں دین کے اعتبار سے بھی انحطاط ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی انحطاط ہے۔ اب آپ اس کے بعد دیکھیے جنگ عظیم کے بعد سے، خصوصاً ادھر 10-15 سال کے اندر جہاد کے نعرے بہت لگنے لگے، اور کتنے مجاہدین آپ کے جہاد میں مصروف ہے اس وقت۔ اب دیکھیے آپ افغانستان میں، ادھر طرف فلسطین میں، مگر کیا اثر ہوا اس کا؟ تو قطعی نہیں، شر بڑھتا جاتا ہے، خیر میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ تو مجھے خلجان تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوشش رائے گا کیوں جا رہی ہے؟ کچھ تو فائدہ ہوتا، کچھ میں کچھ خیر بڑھتا، اور تناسب جو ہے خیر و شر کا، اس میں کچھ تو فرق پیدا ہوتا، لیکن شر بڑھتا رہتا۔ میں کہتا ہوں شاید نہیں ہے، میں نے جنگ عظیم سے پہلے جب زمانہ شباب کا میرا جن باتوں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ آج دیکھنا پڑ رہی ہے۔ وشواس لیجیے، آپ کو فاسق فاجر اس وقت میں ہوتے تھے مسلمانوں میں۔ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، شراب پینے والے بھی ہوتے تھے، لیکن اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر شراب کو ممنوع قرار دیا جائے حکومت کی طرف سے تو کوئی شرابی جا کر کے یہ کہے گا کہ نہیں صاحب یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور اس کو شراب کو اجازت دینا چاہیے۔ کوئی مسلمان شرابی اس کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا، پیتے تھے کہتے تھے لیکن یہ کہ اس کی ضرورت نہیں کرتا۔ اور یہ بات میں نے خود دیکھی اور کانوں سے سنی اسی کراچی شہر میں، جب شراب کو عورت کی گئی ہے تو باقاعدہ جلسہ کر کے شرابیوں نے احتجاج کیا یہ ہے کہ ہماری ایک عزت ہے، اس سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ ہم کو کیا حق ہے حکومت کو سے روکنے کا؟ سب کلیجہ ڈھک سے ہو گیا میرا، کتنا بڑا انقلاب ہو گیا، کتنی بڑا تغیر ہو گیا۔ اور یہ سب ہوا کیا جب اتنی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے۔ یہ مسئلہ ہے، میں آپ حضرات سے بھی پوچھتا ہوں، غور فرمائیے کہ اس کا جواب مجھے دیجیے۔ مدت دراز تک ایک مدت تک تو میری یہ کیفیت رہی کہ میرے دل میں ایک بے چینی تھی اور الجھن تھی، اور معلوم ہوتا تھا کسی چیز کی طلب ہے، مجھے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مدت کے بعد دعائیں مانگی، میں نے کوشش کی، غور کیا، جب بات سمجھ آئی کہ اس سوال کا جواب مانگنا چاہتا ہوں تب آپ خود غور فرما لیجیے، اور اس کے بعد پھر میں جواب کروں گا جو کے ساتھ آئیے۔